انما الاعمال بالنیات۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی مت گزارو۔ رب تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے کی تم ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو، کس طریقے کی تم اعمال صالحہ کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے دلوں کا مالک ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم اعمال کیا کر رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نیت کیا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شکلیں تو اور گیٹ اپ تو تم نے چاہے بڑا شیخ الشیوخ کا بنا رکھا ہے، بڑے متقی اور پرہیزگار کا بنا رکھا، بڑے علامہ کا تم نے شکل و صورتیں بنا رکھی ہے، لیکن تمہارے دل غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں، حسد، بغض، کینہ اور کپٹ سے تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں، تو تمہاری شکلیں کوئی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائے گی، نیکیاں تولی جائے گی۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہوگی۔ ایک آدمی ہے جو حرم مکہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر وہ نماز کو ادا کر رہا ہے، بہترین قسم کے لباس سے ملبوس ہے، اور مسجد حرام کی چھت کے نیچے وہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بیچارہ مزدور جو پسینے میں بھر چکا ہے، روڈ کے کنارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جہاں نہ پانی کا انتظام نہ سجدے کی جگہ کا انتظام، لیکن بڑی مشکل سے وہ وضو کرتا ہے، اور تپتی ہوئی مئی جون کی گرمی کے اندر روڈ کے کنارے وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کر رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے مجھے، کون سی نماز اللہ کے یہاں زیادہ مقرب اور محبوب کہلائے گی؟ کون سی نماز کی کوالٹی بڑھ جائے گی؟ ایک تو عیشی کے اندر، قالینوں کے اوپر، مخمل کے اوپر اس مسجد میں نماز پڑھ رہا جہاں پہ ایک نماز کا 1,00,000 درجہ ثواب ملتا ہے، اور ایک وہ روڈ کے کنارے اپنے گاؤں میں تپتی ہوئی ریت کے اندر وہ مزدور اپنا دھندا چھوڑ کے نماز ادا کر رہا ہے۔ میں عوام سے نہیں، خواص سے پوچھتا ہوں، کون سی نماز اللہ کے یہاں دم رکھتی ہے؟ بتائیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، رب کو یاد کرو تو اللہ رب العزت کو ایسا سمجھو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہاں، اگر یہ استحضار، یہ یقین، یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد اگر آپ کو ہر وقت رہے تو آپ کی ساری برائیوں ختم ہو سکتی ہے، برائیوں کی مائی کو آپ مار دو گے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس پر اگر آپ کا یقین ہو تو نہ بند کمرے میں آپ برائی کرو گے، نہ اندھیرے میں برائی کرو گے، نہ تنہائی میں برائی کرو گے، اور نہ ہی تم برائی کرنے کا کوئی قصد سوچ سکتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا لک کے، کتنا چھپ کے، اور کتنا تنہائی میں جا کر غائبانہ طور کے اوپر تم اگر کوئی بد فعلی کر رہے ہو تو تمہارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے برائیاں چھوٹ جائے گی۔ اور دوستو، عقل مند انسان وہ ہے جو آنے والی زندگی کی فکر کرے۔ یہ زندگی تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، دا اینڈ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ کرائے کا گھر ہے،
ہمیں خالی کرنا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ واستوکتا ہے، یہ روز روشن کی طرح ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے. چاہے دولتیں کما رہا ہے، چاہے پد کما رہا ہے، چاہے اسٹیٹس بڑھا رہا ہے، چاہے ڈگنیٹی بڑھا رہا ہے، چاہے وہ ہائی فائی شخصیت ہے، چاہے لاکھوں اس کے مریدین ہیں، لاکھوں اس کو چاہنے والے ہیں، بہادر ہے، پہلوان ہے، اسٹرانگ ہے. لیکن دوستو یہ دنیا تو اس کو بھی چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے، گاما پہلوان نے چھوڑ دی، اور جن کی چابیاں 40 اونٹوں پہ جایا کرتی تھی، صرف چابی خزانے کی، وہ بھی اس نے بھی دنیا چھوڑ دی. ٹھیک ہے، لڈیویو محمد لڈے کیرنا، چھڈیویو محمد چھڈے کیرنا. جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، شمس بنایا، قمر بنایا، شجر بنایا، حجر بنایا، مکہ بنایا، مدینہ بنایا، پوری کائنات جس کی خاطر بنائی، وہ شخصیت بھی اس دنیا سے پردہ لے گئی. تو ہمارا اور آپ کا تو کیا کہنا، کس کھیت کی مولی ہے؟ دنیا چھوڑنی ہے، یہ یقینی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا زیادہ سفر تیار کر رہے ہیں؟ اس لمبے سفر کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ بمبئی سورت جانا ہو یا ودیش جانا ہو، ہم تیاری تو کرتے ہیں نا سفر کی. وہ سفر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کتنی نیکیاں اکٹھی کر رکھی ہے، کتنے سجود اکٹھے کر رکھے ہیں، کتنے نوافل اکٹھے کر رکھے ہیں، کتنی خدا کے احکام کو بجا لائے ہو، کتنا کسی کی مدد کی ہے، خیرات کی ہے، صدقات کی ہے، زکاتیں دی ہے، نمازیں پڑھی ہے. دوستو خود کی زندگی کی اکاؤنٹنگ کر لو، دوسرے کی نہیں کرنے کی ہے. تم کو وہ سی او نہیں ہو جو پورے ضلع کا حساب رکھو. تم تو خود کی زندگی کی سی او ہو. خود کی اکاؤنٹنگ کرو، خود کا حساب کرو. کتنے اعمال تم نے تمہاری زندگی میں کما رکھے، نیک اعمال، اعمال صالحہ، ادھر ادھر کا گند کچرا بھنگار نہیں، اعمال صالحہ جو خلوص نیت کے ساتھ ہو، جو خدا سے ڈر کر اگر آپ نے کوئی گناہ چھوڑا ہو اور خدا کے حضور میں حاضری دینے کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی ہو، اخلاص کے ساتھ ایک بھی سجدہ کیا ہو، اخلاص کے ساتھ ایک بار بھی اللہ اکبر کہا ہو، تو دوستو بتاؤ اور خود زندگی کی انالیسس کرو، تحقیق کرو، ڈسکوری کرو، کھوج بین کرو، تحقیق کرو کہ میری زندگی میں کتنے اعمال صالحہ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے بھلے کام ہیں اور کتنے برے کام کر رکھے میں نے. تو خود بخود فیصلہ کرنے لگ جاؤ گے. اور ورنہ ججمنٹ ڈے تو باقی ہے، وہاں تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. بال بال کا حساب ہونا ہے، جہاں پہ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. تمہارے سارے اعضاء مجبور ہو جائیں گے اور اعضاء خود گواہی دیں گے کہ مجھ سے یہ برائی کی. ٹھیک ہے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ ڈرو اللہ سے اور نیکی کرنے کی جلدی کوشش کرو. جو ماں بقیہ زندگی ہے، یہ آپشن ہے تمہارے لیے، اپرچونٹی ہے، موقع ہے. اور یہ سمجھو تمہارے پاس ایک وکلپ بچا ہوا ہے کہ اب بھی تم نیکی کر سکتے ہو، کیونکہ تم ابھی جی رہے ہو، زندگی ہے تمہارے پاس. نیکی کرو، نہیں تو دوستو بہت بڑا مشکل ہے فیوچر. ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟